بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 تک کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کے مضامین آپ کے سامنے آئے، اور ایک پارے کو 4 حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے تو الحمدللہ اس کے 3 حصے اللہ کی توفیق اور مہربانی سے مکمل ہو گئے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے حوالے سے ان کے ایک اختلاف کا ذکر کیا ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ۔ قالت، قال یقولو سے ہے کہا، کہنا۔ الیہود مراد یہودی، لیست النصارى علی شیء، لیست نہیں ہے، النصارى عیسائی، علی شیء کسی چیز پر، کسی چیز پر، شیء کا معنی ہوتا ہے چیز۔ وقالت اور کہا، النصارى عیسائیوں نے، لیست نہیں ہے، الیہود یہودی، علی شیء کسی چیز پر، شیء کا معنی چیز۔ عربی زبان میں اس کی جمع اشیاء آتی ہے، اور یہ اشیاء کا لفظ جو ہے وہ ہم عام اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں۔ وہم اور وہ، یتلون، تلا یتلو تلاوتن سے ہے، معنی تلاوت کرنا، پڑھنا، الکتاب یعنی کتاب، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین وہ لوگ، لا یعلمون علم یعلمو سے ہے جاننا، علم اسی سے لفظ نکلا ہے، مثل قولہم، مثل کا معنی مشابہ، کسی چیز کے مثل ہونا، کسی چیز جیسا ہونا، یہ بھی اردو زبان میں استعمال آ جاتا ہے۔ قولہم، قول معنی بات، فاللہ پھر اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، حکم یحکم کا معنی فیصلہ کرنا، ثالث بننا، حکم دینا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، یوم معنی قیامت، معنی دن، اور القیامت مراد قیامت، جس دن عالم کے اس نظام کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، یوم القیامہ قیامت کے دن، فی ما ان چیزوں میں، فی ما ان چیزوں میں، کانو وہ تھے، فی ہی اس میں، یختلفون، اختلف یختلف، اختلاف کا معنی ہوتا ہے آپس میں کسی بات پر اختلاف رائے رکھنا، اختلاف کرنا۔ اردو استعمال میں، اردو زبان میں استعمال میں آتا ہے یہ لفظ، ہم کہتے ہیں فلاں نے فلاں کی رائے سے اختلاف کیا۔ اب آیت کا ترجمہ یہ ہوا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر قائم نہیں ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر قائم نہیں ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو نہیں جانتے،
اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو نہیں جانتے، مثل قولہم، انہی جیسی بات، مثل قولہم، انہی جیسی بات، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ ان کے درمیان ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا، قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے آپس میں پھٹے ہوئے ہونے اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سارے کے سارے دین اسلام کے خلاف تو متحد ہیں، لیکن اس اتحاد کے باوجود حقیقت میں یہ ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں۔ یہودی عیسائی کا اور عیسائی یہودی کا یہ آپس میں کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ اس چیز میں تو یہ دونوں متحد ہیں، یہ دونوں نہیں بلکہ دنیا کی ہر غیر مسلم قوم کا یہی نظریہ اور یہی خیال اور یہی ان کی چاہت اور تمنا ہے کہ کسی طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اس خیال میں، اس آرزو اور تمنا میں تو سارے کے سارے غیر مسلم مشترک ہیں، لیکن پھر ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، ان کی اپنی اپنی اغراض ہیں، ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کی آراء مختلف ہیں، ایک دوسرے کے متعلق ان کا تجزیہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ یعنی جس طریقے سے اسلام کے حوالے سے تعصب میں یہ لوگ متحد ہیں ایسے ہی باقی تمام معاملات میں بھی یہ متحد ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ وہ چارلی ایبڈو کا جب واقعہ پیش آیا تو اس میں 40 ملکوں کے سربراہ اکٹھے ہو گئے۔ یہ جو 40 ملکوں کے سربراہوں کا اتحاد تھا اور ان کا ایک جگہ پر اکٹھ اور اجتماع تھا، یہ اس مقصد کے لیے نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے آپس میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں رکھتے تھے، آپس میں کسی قسم کا کوئی ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ بے شمار جھگڑے ہیں ان کے، مسئلہ صرف جو ان کے آپس میں اکٹھا ہونے کا اور اجتماع کرنے کا جو مسئلہ تھا وہ اور جو اس کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ سارے کے سارے اسلام کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے۔ اسلام کے خلاف اکٹھے ہونے میں تو یہ متحد ہیں، لیکن اس کے علاوہ معاملات کے اندر یہ لوگ متحد نہیں ہیں۔ اب دیکھیے یہ اوپر کی جو آیت جو کل آپ نے پڑھی، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہتے ہیں کہ صاحب جنت میں تو صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہ داخل ہوگا جو یہودی ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہ داخل ہوگا جو عیسائی ہے۔ یعنی اس بات میں تو سارے متفق ہو گئے کہ جنت میں ہمارے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نظریاتی اختلاف رکھنا، مذہبی اختلاف رکھنا، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے دنیا کا کوئی یہودی ایسا ہو سکتا ہے جو کسی ہندو کو صحیح کہے؟ یا دنیا کا کوئی ہندو ایسا ہو سکتا ہے جو کسی یہودی کو صحیح کہے؟ یہودی کہے گا کہ ہندو صحیح نہیں ہے اور ہندو کہیں گے کہ یہودی صحیح نہیں ہے، عیسائی کہیں گے کہ یہودی صحیح نہیں ہے اور یہودی کہیں گے کہ عیسائی صحیح نہیں ہے۔ اب ایسا ہی ہوتا تھا آپس میں، جب یہ لوگ اکٹھے ہو کر بحث مباحثہ کرتے تھے تو ان میں سے ہر ایک اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا تھا۔ یہودی یہ چاہتے تھے کہ ان کی برتری ثابت ہو جائے اور عیسائی یہ چاہتے تھے کہ ان کی برتری ثابت ہو جائے۔ چنانچہ یہودیوں نے عیسائیوں کو بے دین کہنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ صاحب ان عیسائیوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہے۔ یہ جو فرمایا نا لیست الیہود علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء،
یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، معنی یہ کہ عیسائیوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہے۔ اچھا آگے سے عیسائی کیا کہتے ہیں؟ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، یہودیوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو بے دین قرار دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بے اصل ہے، یہ باطل ہے، ان کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی رائے ہے، نہ ان کے پاس کوئی تعلیمات ہیں، ان کا کوئی دین مذہب نہیں۔ اب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، تو یہاں پر ایک پہلو اور بھی سامنے آ گیا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے جب اس چیز کی اطلاع دی گئی، اور حق تعالیٰ کی اطلاع جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جس قوم کے متعلق جو تبصرہ فرما دیا، جو رائے قائم فرما دی، وہ حقیقت پر مبنی ہے، اس میں غلطی کا امکان بھی نہیں ہے۔ ہم امکان بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر جس چیز کا ذکر فرما دیا وہ برحق ہے، یقینی ہے، 100% سچی ہے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اور ظاہری طور پر ہم کو اس کے خلاف نظر آ رہا ہو یا اس کے موافق نظر آ رہا ہو، ہم اپنی عقل کا دھوکہ کہہ سکتے ہیں، اپنی فہم و فراست کا قصور کہہ سکتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کی یعنی کہی ہوئی بات میں ہم کسی قسم کا تردد نہیں کر سکتے۔ جو اللہ نے فرمایا سچ فرمایا۔ اگر اللہ نے یہ فرمایا نا کہ یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر اور تضلیل کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، تو یقیناً ایسا ہوگا، یقیناً ایسا ہوگا۔ اب حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جب یہودیوں نے یہ کہا کہ عیسائی کسی دین پر نہیں ہے، حالانکہ عیسائیوں کے پاس تو دین موجود ہے، زندگی گزارنے کا آئین اور دستور اور ضابطہ موجود ہے، اور اگر عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کوئی دین کوئی مذہب نہیں ہے، تو گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کوئی دین مذہب نہیں ہے، کوئی ضابطہ حیات نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے، احکامات کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں ہے، تو گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ایک لفظ ذکر کر کے اس بات کو بڑا نمایاں فرمایا ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ سب کتاب پڑھتے ہیں، یہودی بھی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، عیسائیوں کے پاس بھی کتاب موجود ہے، وہ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے پاس اپنی کتاب موجود ہے، ان کے پاس اپنی کتاب موجود ہے، اس کتاب کو تلاوت کرنے کے باوجود ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ اصل میں یہ تکفیر کا جو سلسلہ ہے یہ سب سے پہلے تو شروع یہودیوں نے ہی کیا تھا، اس سلسلے کا آغاز سب سے پہلے یہودیوں نے ہی کیا تھا، کیونکہ یہودیوں نے عیسائیت کو بھی کبھی کھلے دل سے تسلیم نہیں کیا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہودیوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اور دل کی جو ہے وہ بشاشت کے ساتھ انہوں نے کبھی بھی اسلام کو قبول نہیں کیا، تو انہوں نے یعنی یہودیت کو چھوڑ کر نصرانیت کو بھی خوش دلی سے کبھی قبول نہیں کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر وقت پیچھے پڑے رہتے تھے، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے یعنی بادشاہ کو، جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکائے اور اس بادشاہ کو ان کے شہید کرنے کے اوپر آمادہ کرے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں بھی کی ہیں، لیکن یہ تو پروردگار عالم کی مرضی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یعنی زندہ رہیں، اور اس کے بعد ان کو آسمانوں کے اوپر اٹھایا جائے، اور پھر اس کے بعد ان سے وہ کردار متعین کروایا جائے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کا ذکر فرمایا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کے پاس کتاب موجود ہے، عیسائیوں کے پاس بھی کتاب موجود ہے، یہودیوں نے اول درجے میں عیسائیوں کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ اگر یہ مسلمانوں کو تسلیم نہیں کر رہے تو یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، اصل میں یہ ان کی گھٹی میں ہی یہ بات پڑ چکی ہے کہ جہاں دیکھا کہ ذرا تھوڑا سا محسوس ہوا کہ نبوت جو ہے وہ یا سلطنت جو ہے وہ ان کے خاندان سے نکل رہی ہے، تو فوراً اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے یعنی پریشانیاں اور مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنیادی طور پر بھیجے تو یہودیوں کے پاس ہی گئے تھے، بھیجے تو بنیادی طور پر یہودیوں کے پاس ہی گئے تھے، لیکن ان کی حیثیت ایک ایسے جلیل القدر پیغمبر کی تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنی پیغمبری کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ اب
یہودیوں کو یہ چیزیں جو ہے وہ کھٹکتی تھی، چنانچہ ان لوگوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن حق تعالیٰ کی قدرت سے وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا۔ اب آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودیوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی، جیسا کہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی یہودی دشمنی کرتے رہے تھے، تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی دشمنی کی۔ دوسرے نمبر پر یہودیوں کے پاس تورات موجود تھی، عیسائیوں کو انجیل جو ہے وہ عطا کی گئی تھی۔ اب انہیں جو ہے وہ اس بات کے اوپر غصہ آتا تھا کہ ہمیں چھوڑ کر کیوں ان کو جو ہے وہ ایک قوم بنا دیا گیا، کیوں یہ لوگ جو ہے وہ نئی کتاب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جلیل القدر پیغمبر نامزد کیا گیا، اور کس طرح سے وہ یعنی آسمانوں کے اوپر ان کو زندہ اٹھا لیا گیا۔ چنانچہ اس وجہ سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عیسائیوں کا تو کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے، عیسائیوں کا تو کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے، مذہبی اعتبار سے یہ کوئی مضبوط اور اسٹرانگ لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس دلائل نہیں ہے، ان کے پاس عقائد نہیں ہے، ان کے پاس عبادات نہیں ہے، ان کے پاس معاملات نہیں ہے، ان کے پاس معاشرت نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے وہ احکام نہیں ہے۔ ادھر سے یعنی ترکی بترکی جواب دیا یعنی عیسائیوں نے، اور وہ کہنے لگے صاحب یہودیوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، یہودیوں کا کوئی دین مذہب نہیں، حالانکہ کتاب ان کے پاس بھی تھی اور کتاب ان کے پاس بھی تھی، وہ بھی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، یہ بھی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے ذکر فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے وہ یعنی کتاب پڑھنے کے باوجود ایک دوسرے کی تکفیر اور تفسیق اور تضلیل جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ غلط ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ غلط ہیں، ہم صحیح ہیں، بس ہر ایک گروہ اپنے آپ کو صحیح قرار دینے اور دوسروں کو غلط قرار دینے میں مصروف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ جو بات یہ آج کہہ رہے ہیں، یہ بات جو آج کہہ رہے ہیں، یہودی عیسائیوں کے متعلق کہہ رہے ہیں، عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کے متعلق کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہل ہیں، ان کے پاس کوئی دین مذہب اور کوئی راستہ نہیں ہے جس پر چل کر یہ منزل تک پہنچ جائے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہل ہیں، یہ بے خبر ہیں، ان کے پاس راستہ نہیں ہے جس پر چل کر یہ منزل تک پہنچ جائیں۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بات صرف اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ تک محدود نہیں ہے، پھر یہ بات مشرکین تک بھی پہنچتی ہے۔ مشرکین بھی ایسی ہی باتیں کہتے ہیں، مشرکین بھی ایسی ہی باتیں کہتے ہیں، دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بے دین ہے، ان کے پاس کوئی دین کوئی مذہب نہیں ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ کا یہ معنی ہے کہ جیسی بات ان لوگوں نے کہی ہے ایسی ہی بات مشرکین بھی جو ہے وہ یعنی کہتے ہیں، اور یہ لا علم لوگ ہیں۔ میں کم علم کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ کم علم بھی بہرحال اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس تھوڑا علم ہو لیکن ہو تو صحیح۔ یہ ہیں جن کے پاس علم نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ بھی وہی باتیں کہنے لگے ہیں جو یہ یہودی کہتے ہیں اور یہ عیسائی کہتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے متعلق کہتے ہیں کہ صاحب تم جو ہے وہ جنت میں نہیں جاؤ گے، تم جہنم میں جاؤ گے، تمہارے متعلق یہ فیصلہ ہوگا، تمہارے متعلق یہ فیصلہ ہوگا، اور پھر ایک دوسرے کے متعلق رائے قائم کرتے ہیں کہ صاحب اس کا تو کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے۔ جب دل چاہتا ہے وہ مذہب بدل لیتا ہے، جب دل چاہتا ہے جو ہے وہ یعنی اپنے دین کو تبدیل کر لیتا ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ جو بات یہودیوں اور عیسائیوں نے کہی اور ایک دوسرے کے حوالے سے مخالفت کی راہ اختیار کی اور یوں کہنے لگے کہ یہ تو کسی دین اور مذہب پر نہیں ہے، یہی بات مشرکین میں سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات فرما دی، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ جن چیزوں میں یہ اختلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ تو گویا فیصلے کا دن قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا، اور کون نجات پانے والا تھا اور کون جو ہے وہ یعنی غیر نجات یافتہ تھا، کون جنت میں جانے والا تھا، کون جہنم میں جانے والا تھا۔ یہ سارے کے سارے فیصلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرما دے گا، اور اس فیصلے میں
کسی شخص پر بھی، کسی انسان پر، کسی مخلوق پر ذرہ برابر بھی کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ فیصلہ فرما دے گا ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. اب یہاں صرف ایک چھوٹی سی بات ذکر کر کے میں بس بات مکمل کرتا ہوں، زیادہ لمبا وقت نہیں رہتا آپ لوگوں کا. ایک جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک اختلاف اور ایک مخالفت. اختلاف کا لفظ تو یہاں قرآن کریم میں ہے، فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. ایک یہ لفظ ہے اختلاف، اور ایک لفظ اور ہے جو میں نے شروع میں بولا، شاید آپ کی نظر اس طرف گئی ہو اور آپ نے توجہ کیا ہو اس لفظ کے اوپر، مخالفت. ایک ہے اختلاف اور ایک ہے مخالفت. اختلاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی رائے بیان کی، آپ نے میری رائے کے اوپر اپنے تردد کا اظہار کیا اور آپ نے یعنی اس کے مقابلے میں کوئی دوسری بہتر رائے پیش کر دی. یہ یعنی اختلاف کی ایک صورت ہے. میں نے ایک رائے قائم کی ہے، میرے پاس اگرچہ اس کے دلائل موجود ہیں، لیکن ایک دوسرا آدمی میرے پاس آتا ہے اور وہ مجھ سے آ کر یعنی میری رائے سے اختلاف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب معاف کیجئے گا، میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں، میری دلیل یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میری دلیل یہ ہے. یہ تو ہے اختلاف رائے. اور ایک ہے مخالفت. مخالفت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مخالفت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کی بات تو نہیں ماننی، آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، جتنی مرضی کاوشیں کر لیں، میں نے آپ کی بات نہیں ماننی. یہ ہے مخالفت. اس بات کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، اختلاف یہ باعث مذمت نہیں ہے، مخالفت باعث مذمت ہے. مخالفت کا کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ چونکہ یہ بات تم نے کہی ہے لہذا میں نے نہیں ماننی. اختلاف، اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی آپ ذہن نشین کر لیں، اس کی وضاحت میں انشاءاللہ کسی موقع پر کروں گا. میں یہ رائے رکھتا ہوں، میرا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے میرا یہ خیال غلط ہو، لیکن میں نے دلائل کی روشنی میں اور قرآن و سنت میں غور کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اختلاف رائے عقل مندی کی دلیل ہوتا ہے. یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، میں پھر کسی موقع پر انشاءاللہ اس کی تفصیل ذکر کروں گا. اختلاف رائے عقل مندی کی دلیل ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب اختلاف رائے جو ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. کہتے ہیں یہ بے وقوفانہ بات ہے، یہ بے وقوفانہ خیال ہے، بے وقوفانہ تصور ہے، اختلاف رائے نہیں ہونا چاہیے. بھائی اختلاف رائے ہونا، ذہن میں رکھیں، عقل مندی کی، دانش مندی کی علامت ہے. ایک مسئلہ میرے سامنے پیش آیا، میں نے اس مسئلے پر غور کیا، دلائل تلاش کیے، میں نے ایک رائے قائم کر لی. اسی مسئلے میں ایک اور صاحب کے سامنے بات چیت آئی، انہوں نے اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھا، اس کے دلائل پر غور کیا اور دلائل پر غور کرنے کے بعد ایک رائے قائم کر لی. اب اتفاق سے میں نے جو رائے قائم کی تھی دلائل کی روشنی میں، وہ رائے کچھ اور ہے، وہ جو دوسری اس نے رائے قائم کی ہے وہ کچھ اور ہے. میرے پاس اپنے دلائل ہیں، اس کے پاس اپنے دلائل ہیں. میں اپنی رائے دیتا ہوں، وہ اپنی رائے دیتا ہے، میں اپنی دلیل دیتا ہوں، وہ اپنی دلیل دیتا ہے. یہ جو صورتحال ہے کہ جس میں ایک رائے میں نے قائم کی ہے اور ایک رائے میرے مخالف آدمی نے قائم کی ہے، کسی دوسرے آدمی نے رائے قائم کی ہے. اچھا، یہ اختلاف رائے یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے، یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہر مسجد میں ہوتا ہے، یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر مدرسے میں ہوتا ہے، یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر یونیورسٹی میں ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں ہر گھر میں ہوتا ہے. رائے کا اختلاف ہر گھر میں ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. آپ نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، بچی کی شادی کرنی ہے. آپ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں شادی ہال میں ہوگی،
دوسرا کہتا ہے نہیں صاحب فلاں شادی ہال میں ہوگی، تیسرا کہتا ہے نہیں صاحب فلاں شادی ہال میں ہوگی، چوتھا کہتا ہے ہم نے شادی ہال میں کرنی نہیں ہے، ہم نے اوپن کرنی ہے۔ اب مجھے بتائیے، مسئلہ ایک ہی ہے، گھر بھی ایک ہی ہے، افراد بھی ایک ہی خاندان کے ہیں، گھرانہ بھی ایک ہی ہے، اور وہ آپس میں جو ہے وہ کیا یعنی طے کر رہے ہیں کہ ایک کہہ رہا ہے کہ صاحب جو ہے وہ فلاں شادی ہال میں شادی ہونی چاہیے، دوسرا کہہ رہا ہے فلاں شادی ہال میں شادی ہونی چاہیے۔ اب مجھے بتائیے یہ اختلاف رائے کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ اس کو جہالت کہیں گے؟ اس کو بے وقوفی کہیں گے آپ؟ کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ بہن بھائی جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں یا ماں باپ جو آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں یہ جہالت پر مبنی کام ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اختلاف یہ عقل مندی کی علامت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، دیکھیے میں نے ایک رائے قائم کی، میرے پاس اس کی یعنی لاجک موجود ہے، دلیل موجود ہے میرے پاس، دوسرے آدمی نے اس پر دوسرے پہلو سے غور کیا، اس نے دوسری رائے دی، تو دوسری رائے وہ دے گا جس کی اپنی عقل کام کرتی ہوگی، رائے تو وہی دے گا نا جو صاحب رائے ہو، جس کی عقل کام کرتی ہو۔ جس کی عقل ہی کام نہیں کرتی وہ رائے کیا دے گا؟ وہ کیسے اختلاف کرے گا؟ اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اختلاف رائے جو ہے وہ یہ کوئی بہت بری چیز ہے یا کوئی بہت معیوب چیز ہے۔ اختلاف رائے عقل مندی کی علامت ہے، عقل مندی کی دلیل ہے، کیونکہ آپ کی رائے سے اختلاف وہی کرے گا جس کی عقل کام کرتی ہے، وہ لکیر کا فقیر نہیں ہے، وہ بات سمجھتا ہے، بات کی گہرائی تک پہنچتا ہے۔ ہاں ایک چیز غلط ہے، ایک چیز بری ہے، اور اس بری چیز سے جو ہے وہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اختلاف مخالفت نہ بن جائے، اختلاف مخالفت نہ بن جائے، کیونکہ جس دن اختلاف مخالفت بنا اس میں لڑائی جھگڑا، دشمنی، بغض، عداوت، نفرت، حسد، کینہ، تکبر، یہ ساری کی ساری اخلاقی خامیاں انسان کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اختلاف رائے کو مخالفت میں تبدیل ہونے سے بچائیں، مخالفت کے اندر اس کو جو ہے وہ رخ نہ دیں، اختلاف کو اختلاف رہنے دیں۔ یہ اختلاف یہ کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ برا سمجھا جا سکے، جس کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے جا سکے، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا باوقار طریقہ ہے اور انسان کی عقل مندی کی علامت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں اخبارات میں، آپ خبریں پڑھتے ہیں کہ صاحب فلاں مسئلے میں سپریم کورٹ کا ایک بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا تھا، 3 ججوں کی رائے یہ تھی اور 3 ججوں کی رائے یہ تھی۔ اب وہ جو ججز نے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ آئین کو نہیں جانتے؟ کیا انہیں آئین کی دفعات معلوم نہیں ہیں؟ آپ اس کا سیدھا سیدھا یہی جواب دیں گے کہ بھائی آئین اس کو بھی معلوم ہے، آئین اس کو بھی معلوم ہے۔ وہ جو آئین کے تناظر میں ایک رائے قائم کر رہا ہے اس کے لیے اس کے پاس دلیل موجود ہے، اور یہ آدمی جو اس سے مخالفت کر رہے ہیں، جو اختلافی نوٹ لکھ رہے ہیں، یہ بھی دلیل سے ہی بات کر رہے ہیں، ان کے سامنے بھی آئین کی کوئی نہ کوئی شق موجود ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کیا ججز کو آپس میں اختلاف رائے کرنے کی وجہ سے کبھی کسی نے جو ہے وہ مطعون کیا ہے، کبھی کوئی تانا دیا ہے، کبھی کوئی اعتراض کیا ہے؟ اس لیے یہ اختلاف رائے یہ بری چیز نہیں ہے، اس پہ مذمت نہیں ہے، اس کی مذمت اور برائی نہیں ہے۔ مذمت اور برائی جس چیز کی ہے، یا جو چیز قابل نفرت ہے، یا جس چیز سے یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا چاہیے، وہ ہے مخالفت۔ اور اصول یاد رکھیے، دنیا کے اندر اصول یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ اختلاف رائے کرتا ہے تو اسے اختلاف کو اختلاف کی حدود تک محدود رکھنا چاہیے، ورنہ اگر یہ بڑھ گیا آگے تو پھر یہ مخالفت بن جائے گی، اور مخالفت میں پھر انسان کے دل میں حسد، کینہ، عداوت، یعنی بغض اور کبر اور تکبر، یہ چیزیں انسان کے دماغ میں رچ بس جاتی ہیں، اور انسان کے لیے ان چیزوں سے اپنا پیچھا چھڑانا ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے خلاصہ کلام جو اس آیت سے ہمیں بات معلوم ہو گئی وہ یہ کہ یہودی کہتے ہیں کہ صاحب
عیسائیوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ صاحب یہودیوں کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تبصرہ فرمایا ہے کیسے نادان لوگ ہیں، اور ہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے باوجود ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ تحقیر اور تذلیل کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا تذکرہ فرما دیا کہ مشرکین بھی ایسے ہی جملے بولتے ہیں اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں کا کوئی دین نہیں ہے، فلاں کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت کے دن ہم ان چیزوں میں ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اختلاف، اللہ تعالیٰ اس تمام اختلاف کا فیصلہ فرما دے گا کہ ان میں سے کون حق پر تھا اور کون باطل کے اوپر تھا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے مخالفت کا، تو یہ انسان کو آپس میں نفرت اور عداوت تک لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے اختلاف رائے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اختلاف رائے رکھیے، اس کی حدود متعین کیجئے اور اس میں دائرے سے باہر نہ نکلیے، اور یعنی جس دن آپ نے دائرے سے باہر قدم رکھا وہ اختلاف نہیں رہے گا، اس اختلاف کی حقیقت و ماہیت ہی تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے حقیقت اور ماہیت جو اختلاف کی ہے اس کو سامنے رکھیں اور یہ طے کر لیں کہ اختلاف رائے اور چیز ہے، مخالفت اور چیز ہے۔ مخالفت نقصان دہ ہے، اختلاف رائے نقصان دہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا